جس دور میں میں نے ایم اے کیا وہاں اس وقت وہ مودودی کی اسٹیج لگی ہوئی تھی، وہاں لٹریچر ہی مودودی صاحب کا پڑھایا جاتا ہے، کسی اور کا لٹریچر وہاں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ اکثریت بی اے کرنے کے بعد جو ایڈمیشن لیتی ہے وہ اہل سنت کے لڑکے ہوتے ہیں، اکثریت جو کہ ہے ہی اہل سنت، لیکن 2 سال تک ان کے لٹریچر مودودی صاحب کا پڑھتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2 سال کے بعد جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ لٹریچر ہی ان کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھا، مسلکی تعصب پھیلاتے ہیں وہاں ٹیچر پروفیسر جو لگے ہوئے ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے تھے، میں نے بھی وہاں پڑھا، مگر کیا کرتا جب کوئی وسوسہ پیدا کرتے علماء کے قدموں میں بیٹھتا، اپنے علماء کے قدموں میں، جو نقش وہاں بنتا وہ یہ مٹا کے رکھ دیتے۔ سمجھ رہے؟ میں سنی فقط اس لیے نہیں ہوں کہ میرے والد گرامی سنیوں کی عظیم خطیب، میں سنی صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میرے برادر اکبر صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب سنیوں کے چوٹی کے خطیب ہیں، نہیں لوگ اللہ کی عزت کی قسم میں نے اس مسلک کو پڑھا، اس مسلک کو پڑھا اور غیروں کے مسلک کو پڑھا، سنیوں مبارک دے رہا ہوں، میں تحقیق کی بنیاد پر اس عقیدے پر پہنچا ہوں کہ 14 صدیوں بعد اہل سنت واحد وہ جماعت ہے جو اسی راستے پر چل رہی ہے جس راستے پر محمد کا صحابی چل رہا ہے۔ ہمارا مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں ہے، اس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے والد گرامی ایک کامن سینس کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کو بھی سمجھ آنے والی بات، آپ فرمایا کرتے تھے خالص دودھ کی پہچان یہ ہوتی ہے، خالص دودھ کی پہچان یہ ہوتی ہے اسے گرم کرو تو اس میں ملائی آتی ہے، گرم کرو تو ملائی آتی ہے، خالص دودھ کی پہچان۔ ابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے اور سچے مذہب اور مسلک کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں غریب نواز جیسے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ولی ہے کسی اور مسلک میں؟ صرف آپ لوگ وسوسوں کا شکار اس لیے ہوتے ہیں آپ اپنے علماء کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے۔ ہمارا چونکہ ٹرینڈ ہی بدل گیا ہے، ذوق ذائقہ بدل چکا ہے، ہمیں صرف وہ مجلس لطف دیتی ہے جہاں فلمی گانوں کی طرز پہ کلیم شیخ نعت خان آئے اور ہماری جیبیں خالی کر کے چلے جائیں۔ اہل سنت کا سارا سرمایہ برباد ہو رہا، وہ لوگ جو لاکھوں روپیہ محفل نعت ایک داڑھی ملے نعت خان تو فلمی گانے کی طرز پہ نعت پڑھا، جو اس پہ لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہیں نا، اگر مدرسے کے لیے ان کا دین بچانے کے لیے 100 روپیہ بھی مانگا جائے تو موت آتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ نمائش دولت وہاں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں تو 100 روپیہ دینا ہے نا، چھپا کے دینا ہے، ایک بندہ لے گا، اور وہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ راجہ صاحب ملک صاحب جو ہے وہ لاکھوں لٹا رہے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت کے مدارس کا حال کیا ہے؟ جو باطل نظریات رکھنے والے طاقتیں ہیں، کسی کے لیے ایران سے آ رہی ہے، کسی کو ایران پال رہا ہے، اور ان کی پشت پر غیر ملکی سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے، اور کسی کی ایک سعودی سے آ رہی ہے، سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ اور ہمارے مدارس کا حال یہ ہے کہ صبح شام بچے چھاپڑی اٹھاتے ہیں، ایک ایک محلے کے دروازے سے ایک ایک روٹی مانگ کے لاتے ہیں۔ دین محمدی سیکھنے والوں کو ہم نے منگتا بنا دیا، ہم نے بھکاری بنا دیا، اور جتنا سرمایہ ہے وہ نعت خانوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، والوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کا دین لٹ رہا ہے، دین کی تعلیم لٹ رہی ہے۔ تو لوگوں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچے دو حضور کے دین کے لیے۔ آج تک ہمارا دین سے تعلق اور رابطہ یہ رہا ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں باپ یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں جب یہ پیدا ہوگا اور کچھ سیکھنے کے قابل ہوگا، اسے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرانا، اسے انجینئر بنانا، اسے ڈاکٹر بنانا۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ جن کی طلب یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو حضور کے مصلی کا امام بنانا، آقا کے قرآن کا حافظ بنانا، اور مصطفیٰ کے منبر کا خطیب بنانا۔ کس کی یہ طلب ہوتی ہے؟ اور ہوا کیا؟ آج تک جو بچے سالم الوجود تھے اور کامل الاعضاء،
صحت مند بچے جب پیدا ہوئے تو ہم نے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرا دیے، اور اگر کوئی نابینا اور معذور پیدا ہوا اسے اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیے کہ انہیں حافظ بنا دو. یہی ہوتا رہا ہے نا، حافظ بنا دو انہیں، کون؟ یہ معذور ہے، یہ نابینا ہے اور نادان. مدینے سے رسول کی آواز آ رہی ہے کہ دنیا نے جتنی ترقی کر لی امریکہ نے، یورپ نے، مگر امریکہ اور یورپ کے کھلے ہوئے سکول صرف تیرے صحت مند قبول کر رہے ہیں، تیرے سالم الوجود بچے قبول کر رہے ہیں، مگر نادان تو نے اپنے آقا کی رحمت بلا دی. آج بھی محمد عربی کی رحمت دے، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی میں مصطفیٰ کی رحمت تیرے نابینوں کو سہارا دے رہی ہے. آج بھی تاجدار کائنات کی چادریں چپ چپ تیرے معذوروں کو سہارا سنبھالا دے رہی ہے. اور جو سالم الاعضاء ہیں وہ ان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء کہ دین کا جو رنگ مسلمانوں کے معاشرے میں ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ بھی اس مغالطے سے نکل جاؤ. لوگ بعض کہتے ہیں کہ یورپ نے بڑی ترقی کر لی، سائنس بڑے عروج پہ ہے، اگر قرآن کے پیچھے چلے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے، پسماندہ ہو جائیں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ہم نے قرآن و سنت بھی پڑھی ہے، انگلش بھی پڑھی ہے، سائنس بھی پڑھی ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، سائنس کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے دین محمدی کی ابتدا ہوتی ہے. یہ میں ابھی دلائل سے ثابت کرتا ہوں. انہوں نے اپنی ساری ترقیوں کی بنیاد قرآن پر رکھی اور ہم نے قرآن شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے، شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. انہوں نے بنیاد قرآن کو بنایا، ترقی کر رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ کہ قرآن الماریوں میں پڑھے اور پڑھنے والوں کو انتظار کر رہے ہیں. قیمتی خلاف چڑھا کے بلند جگہ پہ رکھتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے حکمرانوں نے سلطنت فتح کی ہے لوگوں تلواروں کے زور پہ، اور میرے آقا نے فرمایا تمہاری قوت کیا ہے؟ فرمایا میری طرف دیکھو، میں نے مدینے کو فتح کیا ہے قرآن کے زور پہ. سلاطین زمانہ نے ملک فتح کیے تلواروں سے، حضور فرماتے ہیں میں نے مدینہ فتح کیا قرآن سے. تو ہمارے پاس کی سب سے بڑی پاور اور طاقت قرآن ہے. اگر قرآن والے بن جائیں اللہ کی عزت کی قسم اور قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو یورپ اور امریکہ جیسے کتے تمہارے قدموں کا توجہ کرتے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ رب العزت سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس کے کئی معنی ہیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں، مگر میں نے جو مضمون چھیڑا اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر ہے کیا؟ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانه لذکر لک ولقومک. قرآن تیرا ذکر بھی ہے، تیری قوم کا بھی. اللہ کہہ رہا ہے محبوب یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں. ذکر کیا ہے؟ قرآن. اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کیا مطلب؟ ہم نے قرآن کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے نظام کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے پیغام کو بلند کر دیا. قرآن پیغام مصطفیٰ ہے، قرآن نظام مصطفیٰ ہے، قرآن تعلیم مصطفیٰ ہے، قرآن قانون مصطفیٰ ہے. اور بھائی میرے حبیب ہم نے تیرے قانون کو بلند کر دیا. قرآن سنت مصطفیٰ ہے، قرآن سیرت مصطفیٰ ہے. اور بھائی محبوب ہم نے تیری سیرت کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے حسن کو بلند کر دیا، ہم نے تیری اسوہ کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے کریکٹر کو بلند کر دیا. میرے محبوب ہم نے تیری تعلیم کو بلند کر دیا. لاؤ دنیا کی تعلیم قرآن کے مطابق ہے. ہر تعلیم ناقص نظر آئے گی، قرآن کامل نظر آئے گا. لاؤ دنیا کا کوئی حسین مصطفیٰ کے مقابلے میں، ہر حسین فقط حسین نظر آئے گا، مصطفیٰ سر سے پاؤں تک حسن نظر آئے گا. اللہ جس اینگل سے جس زاویے سے دیکھو تو امام الانبیاء کا دین سب سے بلند نظر آئے گا. سن 1969 میں نیو یارک سے ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام ہے 100.
کتاب کا نام ہے 100. اس کا رائٹر ہے ڈاکٹر میچل ایچ ہائٹ. اس نے وہ کتاب لکھی. اس نے کیا انداز اپنایا کہ اس نے پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کیا, انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ میں دیکھوں کہ پوری انسانی برادری میں سب سے بڑے لوگ کتنے جو سب سے اونچے نظر آئے. اس نے مطالعہ کیا تو 100 بندے اسے سب سے اونچے نظر آئے کہ یہ وہ بندے ہیں جو تاریخ انسانی کی پیشانی کا جھومر ہے, سب سے اونچے. اس نے ان کے نام الگ کر دیا. پھر اس نے سوچا کہ میں اب ان پر کتاب لکھوں اور اپنے کمنٹس دیتا جاؤں, اپنے تاثرات کہ کس کو میں نے کیسا سمجھا ہے. اس نے چاہا کہ میں کتاب کی چھپا دوں. اب اسے خیال آیا کہ کتاب کا آغاز کس کے ذکر سے کریں. اب 100 کے ذکر سے تو کتاب شروع نہیں ہو سکتی, کسی ایک کا ذکر پہلے باب میں ہوگا. اس نے کہا پہلا باب کس کے ذکر سے کروں. اس نے پھر 100 کا مطالعہ کیا. اس کی کتاب مارکیٹ میں میرے پاس مارکیٹ سے دیکھتے لوگوں ہے کرسچین عیسائی ہے, مگر کتاب کے پہلے صفحے پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا, موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کرتا, نیوٹن کی بات نہیں کرتا, شیکسپیئر کی بات نہیں کرتا, برنارڈ شاہ کی بات نہیں کرتا.